غنچے کھلا دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے خصوصی ٹاک شو نبی رحمت کے ساتھ ربیع النور کی مبارک گھڑیوں میں داتا کی نگری سے آپ کا میزبان حاضر خدمت۔ ہمارا یہ خصوصی ٹاک شو الحمدللہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جاری ہے۔ یہ 12 روزہ جشن عقیدت ہے اور یہ جشن عقیدت بھی بہت تاریخی ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت حضور کی امتی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اس سال ربیع النور میں منا رہے ہیں۔ یہ جشن ولادت کے بہت تاریخی لمحے ہیں اور پوری امت حضور نبی رحمت کا 15 صدیاں بعد کا جشن جو ہے وہ منانے کی تیاریاں بھی کر رہی ہے، منا بھی رہی ہے اور اپنے اپنے حصے سے اپنی اپنی کنٹریبیوشنز کر رہی ہیں، اپنی اپنی سیلیبریشنز دنیا کے مختلف خطوں میں جاری ہیں۔ ARYQ TV حسب روایت اپنا حصہ اس طریقے سے ڈال رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی سیرت کا پاکیزہ نور پہنچانے کی ہم کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ نبی رحمت کے 9ویں ایپیسوڈ میں آج کے دنیا بھر کے ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ARYQ TV دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ دو بڑی وقی شخصیات آج کی اس نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کر رہی ہیں۔ دونوں کا تعلق تعلیم سے ہے، درس سے ہے، تدریس سے ہے، تفہیم سے ہے، تفہم کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے ذریعے ڈھیر سارے قیمتی پیغامات آج تک دنیا نے ARYQ TV کے ذریعے ریسیو کیے ہیں، ان کی سماعتوں تک پہنچے ہیں، ان کے قلب و روح تک پہنچے ہیں۔ اولاً میری مراد ہے محترم ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ایک دفعہ پھر حضور علیہ السلام کی پاک بزم میں آپ کا خیر مقدم۔ اللہ۔ اور ثانیاً میری مراد ہیں گیریون یونیورسٹی لاہور کے بہت وقی استاذ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ وہ خوشبخت ثناخوان رسول ہیں جنہیں سن کر کئی نسلوں نے ثناخوانی کی دولت کو اپنے وجود میں سمویا ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت کے حامل استاذ ثناخوان رسول، ہم سب کے بہت محبوب بھی، ہر دل عزیز بھی، جناب الحاج اختر حسین قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ قریشی صاحب خوش آمدید جناب۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو قائم دائم رکھے۔ آپ کی نعت شریف کے نذرانے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارز و سما بن کے آیا، روح ارز و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب کیا بات ہے قریشی صاحب، آپ کا سب کیسا اچھا گیا بن کے آیا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ قریشی صاحب۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، کیا بات ہے۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں
کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے قصوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے قریش صاحب سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور اسی طرح عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ مکرم ناظرین، جناب الحاج اختر حسین قریشی کے ہدیہ عقیدت کے بعد آئیے آج کے 9ویں ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آغاز میں ہی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹرسٹنگ بھی بڑا ہے اور انفارمیٹیو بھی بڑا ہے، اس اعتبار سے کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا تذکرہ جو بنی نوع انسان کے مختلف شعبہ حیات پر ہیں ان کا سو کثرت سے ذکر سنتے ہیں۔ آج ہم بنی نوع انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان پر حضور علیہ السلام کی جو رحمتیں ہیں، بندہ نوازیاں ہیں، ان کا اظہار جب سنیں گے تو یقیناً ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ہمارا ایمان بھی مزید درجوں میں ترقی پائے گا۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ قبلہ، جنات اللہ کی مخلوق ہیں، ہم جب حضور کو رحمت للعالمین کہتے ہیں تو یقیناً جنوں پر بھی اللہ کے محبوب کی رحمت ہوگی، بے شک۔ تو اس رحمت کا کیا سلسلہ ہے، ہمیں وہ کیسے سمجھنا ہے کہ جن حضور کی رحمت سے کیسے فیض یاب ہوتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الکونین والثقلین۔ آج یہ کھولنا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پڑھتے سنتے رہتے۔ واہ واہ واہ، ثقلین کیا ہوتا ہے؟ محمد سید الکونین، والثقلین۔ دونوں جہان، کونین دونوں جہان، ثقلین جن و انس۔ کیا بات، سبحان اللہ، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ یہ تین الگ الگ جوڑے بیان کیے امام بصیری نے، اللہ اللہ اللہ، دونوں جہانوں کا سیٹ الگ، اور دونوں وہ مخلوقات جن سے رب نے براہ راست قرآن میں خطاب کیا ہے، اللہ اکبر، جن سے اور انس سے، بے شک ہے، صحیح، اور عرب اور عجم، یہ پھر دو اکائیاں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔
تو قرآن پاک میں آپ دیکھیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درست. جن و انس کا ذکر، ہم انس ہیں نا، ہمیں کیا پرواہ، لیکن جنوں کو بڑی خبر ہے اس بات. اچھا ہے، یہ مزیدار بات ہے، کیونکہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے جس طرح وہ ہمیں دیکھ. ہاں وہ دیکھ، اور وہ ہم سے سینئر ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، وہ پہلے کے ہیں بھائی. بالکل ٹھیک. ہاں پہلے فرشتے نور، پھر نار جن. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. 31 بار آیا ہے، دونوں سے خطاب ہے. بہت اے جن و انس، اے جن و انس. تو ان کو بڑی خبر ہے اس بات کی. سورہ جن ہے پوری بالکل ایسے ہی قرآن پاک میں، اور جب سورہ الرحمن آئی نا جی، یہ 31 بار فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے. جنوں کی دنیا سے کم از کم اتنا رابطہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آقا مولا علیہ السلام کی رحمت کے اس پہلو کا ادراک حاصل کر سکے. سبحان اللہ سبحان. یعنی اتنی اپریسیشن حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی اس وقت جنات کی صحابہ کے سامنے. دیکھیں جنات بھی صحابہ ہیں. بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. جنات صحابہ کرام ہیں علیہم رضوان. ان نعتیں پڑھی ہیں میں نے، ڈھونڈی ہیں 1-2 جنات کی نعتیں، کسی وقت سناؤں میں گا. نے اسی لیے اولن کہا تھا کہ آج کا پروگرام بہت ڈیفرنٹ ہے، اس سے بہت کچھ نیا ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سب بیٹھے ہیں. کسی وقت میرا دل ہے، ڈھونڈی میں نے 1-2 چیزیں تلاش کی الحمدللہ. جب کام کر رہا تھا نا تھیسس پہ، بالکل تو صحیح. بڑی چیزیں اس سامنے موضوع آئیں، ڈھیر اس سارے وقت آج بڑی چیزیں آئیں، ہے. لیکن میں نے کہا بھی انس کو ہی نپٹا لیں تو بہت ہیں. اچھا ہے. اچھا جب سورہ رحمان آئی نا جی، اب چونکہ بار بار آتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ذرا انٹریکشن بھی دیکھیے اور ان کا انٹرسٹ دیکھیے اور رسپانس دیکھیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں بھی سورہ رحمان سنائی ہے انس صحابہ رضی اللہ عنہ، اور میں نے جنات کو بھی، اپنے جن صحابہ کو بھی سنائی ہے، لیکن تم نے چپ کر کے سنی ہے. انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. اللہ اکبر. جب بھی میں نے کہا نا رب نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور ساری حمدیں تجھے ہی ہیں. ہائے ہائے اللہ. اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو سنت بنایا. جنات کے اس عمل کو اپنی امت کے لیے سنت بنایا کہ جب بھی سورہ رحمان کی آیت سننی ہے تو جواب میں یہ کہنا ہے کہ اے مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیری حمد کرتے ہیں. فرمایا انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا اور تم لوگ خاموش رہے. یہ دیکھیے رحمت کا پہلو، تعلیم کا اور تشریح کا پہلو جنات کے لیے رحمت کا. اور پھر ان کی طرف سے بھی ایسی محبتیں ہیں کہ مسجد جن مکہ معظمہ میں موجود ہے، جہاں آقا کریم علیہ السلام ان کو ڈیل کرتے، تعلیم فرماتے، تربیت فرماتے. وہ آتے پوچھتے سوالات، ان کے جواب. پوری سورہ جن جو ہے اس کے جواب میں اتری ہے بعض چیزیں جو جنات صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھی. یہ بھی رحمت للعالمین کا فیض ہے کہ آج ہمیں انہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہنے کا موقع ملا. انشاءاللہ کھولتے ہیں حضور آہستہ آہستہ ساری باتیں. اب پروگرام میں ہمیں پہلے وقفے کی جانب بڑھنا ہے، اور جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آئیے جنات صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم بھی کہیں کہ یا اللہ جتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ہم اس پر شکر گزار بھی ہیں، راضی بھی ہیں، کسی سے انکار بھی نہیں کرتے، اور حمد و ثنا سب تیرے لیے. ایک مختصر وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے خصوصی ٹاک شو ربیع النور کی مبارک گھڑیوں میں نبی رحمت. آج اس کا 9واں ایپیسوڈ ہے جس میں میں اور آپ رحمت کی چادر کے نیچے اپنا اپنا حصہ موصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خوبصورت آغاز فرمایا ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب نے. آئیے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب. جنات کا تذکرہ ہو گیا قبلہ، اور کیا ایمان افروز ذکر ہوا. جانور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے احاطے میں ہے. ان پر جو خصوصی شفقتیں، رحمتیں، برکتیں حضور علیہ السلام نے نازل فرمائیں اور سلوک فرمایا، ان کا کچھ اظہاریہ. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کائنات کے ہر حصے کو اور ہر ذرے کو فیض نصیب ہوا ہے. بے شک. تو اس میں جانور کس طرح محروم رہ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے باقاعدہ حقوق ارشاد فرمائے، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی. اب دیکھیے یہاں تک ذکر فرمایا کہ اب گوشت انسانی غذا کا بنیادی حصہ ہے، درست، لیکن فرمایا کہ تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے کہ اذا اردتم الذبح فاحسنوا، جب تم ذبح کا ارادہ کرو تو اس میں بھی احسان کا پہلو جو ہے وہ پیش نظر رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی تم نے احسان کرنا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی
یعنی رکھوالی کرنے، ان کو چارہ اچھا ڈالنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے جانور ایون کے جن جانوروں کو ہم مطلب شریعت اسلامیہ میں ان کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اب ان کو تم نے جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون، گناہگار خاتون جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے عمل کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک خاتون نے ایک بلی کے ساتھ ظلم کیا اور اس کو کمرے میں بند کر دیا اور وہ ہلاک ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس کو جہنم میں داخل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جانوروں کے حقوق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور پھر جانوروں کی حضور سے محبت دیکھی اور حضور کے ان پر شفقت دیکھی ہے۔ بارہا ایسے واقعات احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں اور صحیح اسناد کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں کہ جانور آئے اور انہوں نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک اونٹ کا ذکر ہے قربان کہ اونٹ جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا اور حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بھاگا ہوا آیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے، یہ حضور کو نقصان پہنچائے گا، لیکن جیسے ہی بھاگا ہوا آیا حضور کے قریب آ کے اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ عرض کی گئی حضور یہ مالک ہے۔ فرمایا کہ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے کو سجدہ کرے، اگر اجازت ہوتی تو میں خاتون کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پرندہ شکایت لے کے آ رہا ہے، وہ اوپر پڑپڑا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کسی نے اس کے بچے چرا لیے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور گزر رہا تھا، گھونسلہ نظر آیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں نے پکڑ لیے، مجھے بڑے اچھے لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں، واپس کر دو۔ یعنی ایک پرندے کے ساتھ حضور کی شفقت دیکھیے۔ اسی طرح ایک بھیڑیے کا واقعہ ذکر آتا ہے، ایک شیر کا واقعہ ذکر ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ایک جنگل میں ایک سمندر سے کیا طوفان آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک جنگل میں پہنچتے ہیں اور وہاں وہ شیر ہے، اور شیر جب قریب آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شیر زیادہ دھیان سے میں حضور کا غلام ہوں، تو وہ حضور کا نام سنتے ہوئے ہی سر جھکا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پھر راستہ بتاتا ہے۔ ایک بھیڑیے کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ایک بکری کو پکڑتا ہے اور جب چرواہا آتا ہے اپنی بکری چھڑانے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے میرا رزق دیا ہے، تو مجھ سے اس کو چھڑوا رہا ہے۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی بڑی عجیب بات بتاؤں؟ اس نے کہا کیا؟ کہا وہاں مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور تو یہاں پر بکریاں چرا رہا ہے۔ وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کرتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہرن حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ پلانا چاہتا ہوں، انہوں نے پکڑ لیا ہے مجھے، تو اجازت دیجیے میں دودھ پلا کے واپس آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکاری تھے ان سے فرمایا کہ اجازت دے دو، اس کو جانے دو، آ جائے گا۔ اس نے کہا شکار کب واپس آتا ہے؟ حضور فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے گا، اور وہ واپس آیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکاریوں سے کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں اس کو خریدتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آزاد کر دیا، وہ واپس اپنے بچوں کے پاس چلا گیا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے اور جنوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جنات کا ذکر ہوا، جانوروں کا ذکر ہوا، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں داستان رقم ہے کہ شجر اور حجر بھی حضور علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں، حضور ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، ان کی باتیں بھی جانتے ہیں اور پھر آگے تبلیغ فرماتے ہیں خود اپنے صحابہ کو۔ تو شجر اور حجر بھی حضور کی رحمت سے محروم نہیں ہے، اس پر کیا فرمائیے گا؟ بے شک۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ دیکھیے بار بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آ رہا ہے اور کس شان سے آ رہا ہے، انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے ان کے ذکر و فکر اور ان کے انداز عبادت کی طرف۔ اللہ یہ بھی فیضان رحمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یہ جو مخلوقات ہیں ان کو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کس کس پہلو سے ڈسکس کیا گیا۔ استن حنانہ در ہجر رسول، ہائے ہائے ہائے، کرد گریا ہم چو ارباب عقول۔ اللہ اکبر۔ سوکھا ہوا تنا، ہرا درخت کو بڑی شان ہوتی ہے، ہائے سوکھا درخت، سوکھے تنے کے ساتھ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا لیں اور اس کو مس فرما لے اور نسبت ہو جائے تو جان پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہتا ہے آپ کہتے ہیں آپ کے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں،
اور اللہ نے جس نبی کو جو شان دی وہ ساری اکیلے آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو دی ہے، تو انہوں نے کوئی مردہ بھی زندہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائی تھا نا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندے کیے ہمارے نبی نے، اور آپ کے قرآن میں، اور آپ بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک، لیکن میں فرق سمجھاتا ہوں تمہیں۔ ان کا جی وہ کیا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ مردے زندہ کرتے تھے جن میں رب نے پہلے جان ڈالی ہوتی، وہ بعد میں مردہ ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، پہلے زندہ ہی ہوتے تھے پھر مرتے تھے، اور میرے آقا نے تو ان میں بھی جان ڈالی جن میں رب نے جان ڈالی، جو جانداری نہیں کہلاتی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، دیکھیے پہنچ اور اپروچ اور رسائی ائمہ کی اور اشاق کی کہ رحمت کیا چیز ہے، مردہ کو زندہ کر دے رحمت، وہ مردہ جس میں رب نے جان ڈالی نہیں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیثیں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے، پتہ نہیں مردہ ہو گئے لوگ، کیا ہو گئے، ان کے عقیدے مردہ ہیں، ذہن مردہ ہیں۔ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ کیا ہے؟ پتھر، وہ تو چلو ہرا درخت تھا پھر سوکھا، احد کیا ہے؟ پہاڑ ہے، پتھر ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، اللہ اکبر، مردہ محبت کر سکتا ہے قریشی صاحب کسی سے، اور پتھر، اور محبت کے حواس کیا تھے؟ رسپونڈ کرتا تھا احد۔ بخاری مسلم صحاب بھری ہوئی ہے، جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بعض اوقات عشرہ مبشرہ ہوتے تھے کیونکہ آنا جانا لگا رہتا۔ احد کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو الفاظ حدیث ہیں فتتحرک الجبل، وہ رسپونڈ کرتا، حرکت میں آتا، وجد کرتا، رقص کرتا، محبت کا اظہار کرتا کہ آپ تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی۔ اور آقا کریم علیہ السلام اس سے جواباً کلام فرماتے، اللہ اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد رک جا، تیرے اوپر اللہ کے نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اور ساتھ پھر اشارہ کر کے کہہ دیا لوگوں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو محبت ہے نا صفدر صاحب، یہ جس مخلوق نے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کی ہے اس کے لیے جنت کا حکم ہے۔ وہ استن حنانہ بھی جنت میں جائے گا، احد پہاڑ بھی جنت میں جائے گا، اللہ اکبر، جن میں جان جون ہے ہی کوئی نہیں، ایمان والا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، وہ کون سا اب ایمان لائیں گے؟ ہاں جی، کون سا کلمہ تھا، کون سا؟ جی ان کا پھر اپنا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ عشق ہے۔ ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا تو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ یہ دیکھیے ایک درخت کا ذکر ہے نا، ایک یہودی آیا، اس نے کہا جی وہ جو درخت نہیں کھڑا، اگر وہ کہہ دے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر میں مان لوں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، درست، تو رحمت عالم کی رحمت کے قربان جائیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی آپ اس کو بلائیں اور یہ آ جائے، تو حضور نے فرمایا میں نے کیا بلانا ہے، تو ہی جا کے بلا، ہائے ہائے ہائے، اللہ، تو میرا کہہ درخت تجھے وہ اللہ کے رسول بیٹھا ہے وہ بلا رہا ہے، تو جا کے کہہ، میں ڈائریکٹ نہیں کہتا۔ تو یہودی نے جا کے اس درخت سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ تو ترمذی کے الفاظ ہیں، وہ درخت یوں اپنی جگہ سے ہلا، اس نے زمین کی گرفت سے اپنی جڑوں کو چھڑایا اور چلتا ہوا آ کے قدمین مصطفیٰ میں سجدہ کیا اس درخت نے، اللہ اکبر، اور اس یہودی نے موقع پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ زندہ باد کی بلا، بہت یہ رحمت کے مظاہر ہیں۔ کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک اور اعلیٰ مخلوق کا ذکر ترتیب وار ہم آتے جا رہے ہیں، اور آج کا پروگرام بہت ہی نافع ہے، بہت انفارمیشن والا، جو کم باتیں کسی پروگرام میں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو، آپ کو دونوں کو سلامت رکھے۔ فرشتوں پر بھی حضور کی بڑی بندہ نوازیاں ہیں اور بڑی عنایات ہیں، ان پر بھی رحمت کے مظاہر ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں ارشاد فرمائیں۔ جی سبحان اللہ۔ بلا شبہ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو فرشتوں کا ذکر ایک بہت خوبصورت پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی خاص رحمتوں کا ذکر ہوا، وہاں فرمایا کہ وہ رحمتیں میں بھیجتا ہوں، لیکن فرشتے بھی وہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ عطا کر، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ چلو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، تمہیں بھی ان کا حصہ نصیب ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ۔ تو حضور پر درود، اللہ کا جو درود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور فرشتوں کو اس کا حصہ نصیب ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حضور کے درجات کی بلندی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قرب کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف فرشتے وہ جو
آسمان کے فرشتے ہیں وہ وہاں پر ہی درود نہیں بھیجتے، بلکہ ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے پھر واپس جاتے ہیں، اور پھر جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر دوبارہ اس کو یہ سعادت نصیب نہیں۔ کیا کہنا ہے حدیث مبارکہ میں ہم یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتوں نے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں اجازت عطا فرما تیری بارگاہ، تیرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہم سلام محبت پیش کر سکیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی اور وہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام عرض کریں، اور پھر فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے۔ حضرت جبریل، حضرت میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء میں شامل ہوئے، درست، اور آسمان کے وزیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ صفدر بھائی، میں تفسیر روح المعانی میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر دیکھ رہا تھا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ ارشاد۔ انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا تجھے بھی میری رحمت کا کوئی حصہ ملا ہے؟ کائنات سب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، تو تجھے بھی میری رحمت کا کوئی حصہ ملا؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی عاقبت کا اندیشہ تھا۔ ابلیس کا واقعہ سارا معاملات ساری چیزیں تو مجھے اندیشہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے ساتھ منسلک فرمایا اور قرآن کے اندر آپ پر جب قرآن نازل ہوا اور میرا بھی ذکر اس میں آ گیا، تو آپ کی رحمت کا حصہ یہ ملا ہے کہ اب مجھے اپنی عاقبت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یعنی حضرت جبریل جیسی شخصیت، ان کو جب حضور کی رحمت کا حصہ ملا ہے تو باقی فرشتوں کو کتنا حصہ ملا ہوگا، اور ان کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے جو ہے وہ فیض سے ان کو فیض یاب کیا گیا ہو۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھائے سائیاں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی یہ ایمان افروز مثال سن کے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیسی کرم نوازیاں فرمائی ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنا کر، ان کا غلام بنا کر۔ ہم سب سارے درود پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے محبوب پر وقفے کی جانب بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام ہے نبی رحمت۔ ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں، پر نور ساعتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کی سیلیبریشنز کے سلسلہ میں خصوصی ٹاک شو ARYQ TV پر آج اس کا 9واں ایپیسوڈ ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ایسی باتیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں جو آج سے پہلے نارملی کسی پروگرام کی گفتگو کا حصہ نہیں بنی، اور اللہ رب العزت کے محبوب کی رحمت کے یہ جو اشاریے آج ڈسکس کیے جا رہے ہیں، یہ ہم فقیروں پر اور خصوصاً ان اسکالرز پر بھی اللہ کے محبوب کی رحمت کا ہی ایک اثر ہے کہ یہ ساری باتیں آج ہمارے ذریعے ARYQ TV تک پہنچ رہی ہیں اور پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچ رہی ہیں۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بہت نافع انفارمیٹیو پروگرام، بہت انٹرسٹنگ معلومات لوگوں تک پہنچی ہیں۔ آج کے پروگرام کو ہم کیسے سم اپ کریں گے موضوعات کے اعتبار؟ بس ایک تو نعت کے 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سیدنا جبریل امین کے لیے بڑا پیارا یاد آ رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، ہائے پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب، اور طائر سدرہ نشیں عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشیں مرغ سلیمان عرب۔ کیا تو یہ پہلو ہیں رحمت کی جامعیت کے، اور اس کا جو یونیورسل پہلو ہے جس کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا ایک پروگرام میں، کہ آج ہمیں اس پہلو سے بھی جڑنا ہے اپنے اس مرکز رحمت کے ساتھ۔ درست۔ اور یہ دیکھیں نعت میں بھی جبریل امین آ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، یہ بھی رحمت کا پہلو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جناب حسان نے جب نعت پڑھی تو کہا جبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاؤ، تو وہیں سے یہ سنت بھی چلی ہوئی۔ نعت کے 2-3 شعر میں عرض کر دوں، عطا فرمائیے۔ قریش صاحب بیٹھے ہیں، لے کے رحمت
شہ ابرار چلے چلے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ لے کے رحمت شہ ابرار چلے آتے ہیں، دیکھیے دیکھیے سرکار چلے آتے ہیں۔ چلے آتے ہیں، اور ظلمت جاں کے لیے نور کا ساماں بن کر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ظلمت جاں کے لیے نور کا ساماں بن کر، وہ میرے پیکر انوار چلے آتے ہیں۔ چلے آتے ہیں، اور جن و انسان و ملک جن کے مطیع و تابع، ہاں سبحان اللہ۔ جن و انسان و ملک جن کے مطیع و تابع، ساری مخلوق کے سردار چلے آتے ہیں۔ بیٹھ جاتا ہوں لیے سوچ کا خالی کاسا، واہ، بیٹھ جاتا ہوں لیے سوچ کا خالی کاسا، غیب سے نعت کے اشعار کیا بات ہے، چلے خالی آتے کاسا جو ہیں، ہے اور غیب سے نعتوں کا اور شعر و بھول کہانی۔ ہو جاتی ہے شہزاد ہمیشہ مجھ سے، زندہ باد قبلہ، بھول ہو جاتی ہے شہزاد ہمیشہ مجھ سے، دستگیری کو وہ ہر بار چلے آتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ لے کے رحمت شہ ابرار چلے آتے۔ بہت نوازش قبلہ، بہت نوازش۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کیسے سم اپ کیجیے گا آج کے موضوع کے، آج کے عنوان کو؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے جو واقعات اس پروگرام کا حصہ بنے، اس میں حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت زیادہ سبق منہا ہے۔ بہتر۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح استوانہ حنانہ کا ذکر کیا، وہ ایک خشک تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اس میں زندگی دوڑ جاتی ہے۔ درست۔ تو پھر ایک بندہ مومن کے اندر حضور کے ذکر کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کو کس طرح کی ایک روح پرور زندگی گزارنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستنیر ہو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک تنا وہ اس قدر شہرت حاصل کرتا ہے کہ یعنی وہ صرف حضور کے فراق میں رویا، اس کو محبت کی وہ ایک کیفیت نصیب ہوئی، اور آج ہم یہاں پر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کمالات اور مہربانیاں ہم پر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانوروں کے ساتھ ہمیں شفقت کا، نرمی کا اور محبت کا سبق دیا ہے، تو پھر ہمیں صرف جانوروں کے لیے، انسانوں کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ حضور کی رحمت کے مختلف حصے ہیں جس کا ہمیں حصہ بننا ہے، اور ہماری سیرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت کے پہلو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ ایک شعر تھا نا، صحابی نے صرف یہ کہا کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو شعر کو سمجھ آ گئی کہ میں حضور کے غلام کی غلامی کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے عزت نصیب ہوگی۔ تو وہ غلامی کرنے والا اگر آج تک معزز ہے اور قیامت تک معزز ہوگا، تو پھر اگر ہم انسان ہو کر حضور کی غلامی کریں گے تو اللہ کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ عزت حضور کے قرب میں ہے اور حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر محمد شہزاد مجدی صاحب قبلہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اجر تو اللہ کے پاس ہے اور توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ آپ کو نوازے۔ اور ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، اللہ آپ کے علم میں، فضل میں اور برکت عطا فرمائیں۔ قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نعت کے چند اشعار میزبان کے طور پر آپ احباب سے دعا لینے کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ نعت شریف پڑھیں گے تو ہم پروگرام سے رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ قبلہ جناب استاد صابر لکھنوی کے 2-3 اشعار۔ آیا دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر تو نہیں، ہوئے محبوب خدا کوئی پیمبر تو نہیں، 12 چشموں سے جو موسیٰ نے پلایا پانی، پھر بھی ہم مرتبہ ساقی کوثر تو نہیں، ایک پتھر سے جو موسیٰ نے نکالے چشمے، پھر بھی اس دست مفجر سے وہ بڑھ کر تو نہیں، غرق ہونے سے جو موسیٰ نے بچائی امت، شافع روز جزا حق سے مقرر تو نہیں، تخت اڑتا تھا سلیمان کا ہوا پر ہی فقط، رفعت رف ذیشان پیمبر تو نہیں، حسن یوسف کا ہوا شہرہ در آفاق جہاں، پھر بھی اس روح مکرم سے منور تو نہیں۔ قبلہ شعر دیکھیے قریشی صاحب اور ڈاکٹر صاحب۔ مانگ بالوں کی جو ہے وہ ہے صراط الجنت، مانگ بالوں کی جو ہے وہ ہے صراط الجنت، فرق میں فرق جو ہے بال برابر تو نہیں، فرق میں فرق جو ہے مانگ بالوں کی جو ہے وہ ہے صراط الجنت، فرق میں فرق جو ہے بال برابر تو نہیں، صابرہ بھیج پیمبر پہ درود اور سلام، صابرہ بھیج پیمبر پہ درود اور سلام، اور تحفہ کوئی
اس تحفے سے بڑھ کر تو نہیں، اس تحفے سے بڑھ کر تو نہیں۔ نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں جناب الحاج اختر حسین قریشی، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میرے حضور صاحب جمال کو نہیں، میرے حضور صاحب جمال کو وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کو نہیں، میرے حضور، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کو نہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کو نہیں، اور میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کو نہیں، یہ وہ کمال ہے۔ ہاں دنیا میں یوں کروڑوں ہیں عاشقان رسول، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کو نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کو